بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں اس کا باب ششم خلافت راشدہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 101 نکال لیں۔ سب سے پہلے خلافت کا مطلب کیا ہے؟ جانشینی۔ اور خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نائب کو کہتے ہیں، جانشین کو کہتے ہیں۔ ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں بنیادی خلیفہ کی؟ اقامت دین، ارکان اسلام کا قیام کرنا، جہاد، تعلیم و تعلم، یہ عدل و انصاف، مساوات، یہ ساری چیزیں خلیفہ کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ زمانہ خلافت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے لے کر 30 سال کا جو عرصہ ہے، یہ خلافت راشدہ کا دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری سنت اور خلفائے راشدین کی اتباع کرنا۔ یہ کتاب کا صفحہ نمبر 101 نیلے رنگ میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ تو ہم نے خلافت کا معنی، مفہوم، ذمہ داریاں اور خلیفہ کی اور اسی طرح حدیث پڑھ لی ہے، زمانہ خلافت جان لی ہے۔ اب ہم خلفائے راشدین کے دور خلافت کے کارنامے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلافت کی مدت 2 سال ہے۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، امت کو متحد کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، امت بکھر چکی تھی۔ اس ٹائم پہ امت کو جمع کرنے والے، متحد کرنے والے صرف ایک شخص تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح منکرین ختم نبوت جو تھا مسیلمہ کذاب، اس کے خلاف جہاد کیا، جس میں کثیر تعداد میں حفاظ کی تعداد جو وہ شہید ہو گئی۔ اسی طرح جمع و تدوین قرآن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 10.5 سال پر مشتمل ہے۔ حکومتی اداروں کا قیام، نئے شعبے بنائے حکومت میں، مردم شماری کا آغاز پراپر جو ہے وہ کاغذی طور پر جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ ہجری کیلنڈر کا آغاز، نئے شہروں کی آباد کاری اور دیگر نئے کام جو ہے وہ ملازمین کی تنخواہیں وغیرہ، گورنروں کی جو باقاعدہ تنخواہ مقرر کر دی گئی تھی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 12 سال پر مشتمل ہے۔ اسلامی سلطنت کو وسیع کیا گیا ان کے دور میں، اور جمع و تدوین قرآن اس دور کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، جس میں قرات کے موضوع پر امت جو ہے وہ مختلف ہو گئی تھی، بکھر گئی تھی، تو انہوں نے امت کو متحد کیا اور قراءات جو ہے وہ اس کا مسئلہ حل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 4.5 سال پر مشتمل ہے۔ انہوں نے امت کو متحد کیا، دریائے فرات پر پل تعمیر کروایا عسکری قوت کے لحاظ سے، کیونکہ فوج جو ہے وہ ایک دریا کے کنارے سے دوسرے کنارے پر جانا اس کے لیے مشکل تھا۔ انہوں نے درمیان میں پل تعمیر کیا تاکہ فوج دوسری طرف بآسانی جا سکے۔ اسی طرح مرتدین کی سرکوبی کی انہوں نے یمن اور ایران میں جو مرتد تھے۔ اسی طرح قلعے انہوں نے تعمیر کروائے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے۔ اگر جنگ ہوتی ہے تو مسلمانوں کو قلعوں میں محفوظ کیا جائے اور فوج کیا کرے؟ جنگ کرے۔ اسی طرح خارجیوں کی سرکوبی کی۔ خارجیوں کو، ان کے دور میں خارجی بہت زیادہ پھیل چکے تھے، تو انہوں نے خارجیوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، یہ 6 ماہ کا دور ہے، اور علماء نے اس دور کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شمار کیا۔ انہوں نے امت کو متحد کرنے کے لیے خلافت سے دستبردار ہو گئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا خلافت کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ میرا یہ بیٹا حسن جو ہے، یہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور جو ہے وہ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بشارت دے دی تھی۔ تو بچوں، آج کے لیکچر میں ہم نے خلافت کا معنی، مفہوم، زمانہ خلافت کتنا ہے، اور خلفائے راشدین کے دور میں اہم کارنامے کون سے ہوئے، وہ پڑھا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم عہد خلافت راشدہ کی نمایاں خصوصیات پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔